حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا اصل نام بعض کے مطابق بشر ابن ایوب علیہ السلام اور بعض کے مطابق عوید تھا۔ یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل تھا۔ آپ شام اور روم پر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا تھا اور آپ بے مثال مہمان نواز تھے اور آپ مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کب، کہاں اور کس قوم کے لیے مبعوث ہوئے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ احادیث سے بھی آپ کے حالات پر روشنی نہیں پڑتی۔ بائبل میں کتاب ذوالکفل میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ گوتم بدھ کا لقب ہے۔ قرآن مجید میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 صورتوں میں موجود ہے۔ دونوں میں صرف آپ کا نام مذکور ہے اور کسی قسم کی کوئی حالات کا تذکرہ نہیں۔ جب اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا جانشین ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری شرط یہ ہے کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ وہ دن بھر روزہ رکھ، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ کرے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ ایک شخص نے کہا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے 3 شرائط پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا تو اسے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی بہت سے شیاطین کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا، میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا یہ دستور تھا، وہ دن رات میں تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتے اور کچھ سو کر تکان رفع کر لیتے۔ لہٰذا ایک دن ابلیس بہت بوڑھے انسان کی شکل میں اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر دروازے پر ہاتھ مارا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام چھوڑ کر آئے اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہوں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور حالت دریافت کی۔ ابلیس نے کہا کہ میری اور میری قوم کے درمیان اختلاف ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس کا وقت بھی ختم ہو گیا مگر وہ شخص نہ آیا۔ صبح کے وقت جب مجلس میں بیٹھے تو چاروں جانب دیکھا شاید آ جائے، لیکن وہ شخص پھر بھی نہ آیا۔ جب مجلس ختم ہونے کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام قیلولہ کے لیے گئے تو پھر ابلیس نے دروازے پر دستک کی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو اس بوڑھے کو موجود پایا تو اس نے کل کی طرح پھر اپنا وہی قصہ سنایا۔ تب حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شام کو مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب وہ آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ وہ مجھے میرا حق دیں گے۔ آپ کے مجلس ختم ہو جانے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اور اس طرح قیلولہ کا وقت پھر ختم ہو گیا۔
حضرت ذوالفقار علیہ السلام کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس منعقد ہوئی اور آپ علیہ السلام داد رسی کے لیے بیٹھے۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ حضرت ذوالفقار علیہ السلام ابھی لیٹے ہی تھے کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں آ موجود ہوا اور دروازے پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ ابلیس نے کہا، میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ حضرت ذوالفقار علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر گئی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب حضرت ذوالفقار علیہ السلام حقیقت حال کو سمجھے اور انہوں نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے مجھ کو جب ہر طرف تھکا دیا اور میں کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکا، تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تاکہ تجھ کو غصہ دلا سکوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس میں ناکام رہا۔ چنانچہ اسی واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا۔ جن شرائط کا حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ان کو پورا کر دکھایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنی بعثت کے بعد مسلسل تبلیغ دین کر رہے تھے، پھر آپ علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا۔ مورخ طبری نے آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تحریر کی ہے، جبکہ بعض نے 95 سال لکھی ہے۔ عراق میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔